ایک شہید کا پسر، ایک روایت پدر، ایک نوائے پر اثر، ایک مجاہد نڈر، ایک چراغ کی ہے لو، ایک سراج کی ہے زو، ایک دلیل صبح نو، ایک سبیل تیز رو، ایک دین کا پہرے دار، ایک حق پہ جان نثار، ایک امن ایک پیار، ایک موسم بہار، عزم اور وفا اس کا نام ہے، ہر زبان پہ ابتسام ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین محترم، میں ہوں آپ کا میزبان سعید فاروقی، اے بی میڈیا کے پلیٹ فارم سے حاضر خدمت ہوں۔ آج ہماری خوش بختی ہے کہ ہمارے شہر فیصل آباد اور خاص طور پر ہمارے اے بی میڈیا چینل کے حوالے سے ایک بڑی ہی عظیم ہستی اور ایک بڑی ہی عظیم شخصیت تشریف فرما ہے جو کسی بھی تعارف کے محتاج نہیں۔ آپ ہر فورم پہ بڑی مدلل اور بڑی جامع گفتگو کرنے کے ماہر ہیں۔ آپ کے اسم گرامی علامہ حافظ ابتسام الہی ظہیر، آئیے آج ان سے ملاقات کرتے ہیں۔ ونصلی علی رسول الکریم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون۔ دنیا میں ایمان کے بعد علم بھی بہت بڑی نعمت ہے۔ علم جو ہوتا ہے انسان کو حق و باطل کا امتیاز کرنے کی صلاحیت بھی دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کی معرفت بھی عطا کرتا ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ بات ارشاد فرمائی ہے، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے اس کے عالم بندے ہوتے ہیں۔ کوئی بھی ایسا ادارہ جو علم کے فروغ کے لیے کردار ادا کرتا ہے، در حقیقت وہ روشنی کے پھیلاؤ کے لیے اپنا کردار نبھا رہا ہوتا ہے۔ پاکستان میں الحمدللہ بہت سے ادارے اس حوالے سے کام کر رہے ہیں۔ آج فیصل آباد میں آؤں تو یہاں بھی دوستوں نے یہ بات بتلائی ہے کہ یہ ادارہ بھی بچوں کی تعلیم کے لیے، خواتین کی تعلیم کے لیے سرگرم عمل ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ میڈیا کو بھی استعمال کیا جا رہا ہے۔ اس ٹول کو استعمال کرنا وقت کی بڑی اہم ضرورت ہے، کیونکہ مستقبل کی ساری جنگیں جو ہیں وہ سوشل میڈیا، الیکٹرانک میڈیا کے پلیٹ فارم کے پر ہی لڑی جانی ہے۔ اگر ہمارے دیندار طبقے کے لوگ جو ہیں وہ میڈیا کی افادیت سے آگاہ ہوں گے لامحالہ طور کے پر، وہ بھی اچھے طریقے سے بلاغ کر کے لوگوں کو صراط مستقیم میں گائیڈ کر سکتے ہیں۔ بڑی خوشی کی بات ہے کہ آپ نے قابل قدر سیٹ اپ قائم کیا ہے۔ میری دعائیں نیک تمنائیں آپ کے ساتھ، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو، اور اس ادارے کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے، اور ملک میں اس طرح کئی ادارے مزید قائم ہوں جہاں پر مرد و زن اور بچوں کی تعلیم و تربیت کا بہترین انداز میں اہتمام کیا جائے۔ جی علامہ صاحب، اصل میں یہ کہ جو موجودہ حالات ہے اس میں میڈیا کے اوپر خاص طور پہ فرقہ واریت کو ایک نئی ہوا دی جا رہی ہے، یعنی وہ مسائل جو ہم پہلے مساجد میں نہیں کر سکتے تھے، مساجد پابندی لگائی گئی، اسپیکروں پہ پابندی لگائی گئی، لیکن اب وہی مسائل جو ہیں میڈیا کے اوپر جو اچھالے جا رہے ہیں اور پھر کسی نتیجے پر نہیں پہنچائے جاتے، یعنی کہ موقع نہیں دیا جاتا، اور اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں، یہ بنیادی طور پر اسلام کی دعوت تو یہی ہے، واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا، کہ اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے تھامنا چاہیے اور ٹکڑوں اور فرقوں میں تقسیم نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن بدنصیبی کی بات یہ ہے کہ کئی لوگ جو ہے ریٹنگ کے چکر میں یا اپنی ارننگ کے چکر میں ایسی باتوں کو پروموٹ کرتے ہیں جن کے نتیجے میں معاشرے میں جو ہے نا ایک ہیجان پھیلے، معاشرے کے اندر جو ہے نا ایک تناؤ کی کیفیت پیدا ہو۔ وہ یہ بات سمجھتے ہیں کہ یہ اشتعال انگیزی تناؤ چاہے اخلاقی بحران کے ذریعے پیدا ہو یا سیاسی بحران کے ذریعے پیدا ہو یا ایسی باتوں کے ذریعے پیدا ہو جس میں فرقہ وارانہ کشیدگی پیدا ہوتی ہے، اس لیے وہ نکات کو ہائی لائٹ کرتے ہیں۔ ویسے تو فرقہ وارانہ اختلافات کے کئی موضوع جو ہوتے ہیں، اگر وہ سنی فروعی یا علمی نوعیت کے ہوں تو ان کے اوپر کوئی گفتگو کرنے حرج نہیں ہے، لیکن مقصد علم کو فروغ کی بجائے یا تحقیق کے فروغ کی بجائے لوگوں کو تقسیم کرنا ہو تو یہ بات کسی بھی طور پر مناسب نہیں ہے۔ علامہ صاحب، اس میں یہ بھی ایک صورتحال ہے کہ موجودہ دور میں عدم برداشت بہت ہے میڈیا کے اوپر، خاص طور پر ایک دوسرے کو بلکہ باہم مسالک کے اندر بھی بڑی کشیدگی پائی جاتی ہے، اور الحمدللہ آپ کا بڑا مثبت رول نظر آ رہا ہے میڈیا کے اوپر، سوشل میڈیا کے اوپر۔ تو اس حوالے سے آپ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں نوجوانوں کے اندر جو باہمی چپکلش بڑھتی ہی جا رہی ہے؟ دیکھیں، اس کی بنیادی وجہ میں سمجھتا ہوں دو چیزیں ہیں، ایک عصبیت ہے اور ایک جہالت ہے، اور دونوں چیزیں میں سمجھتا ہوں یعنی ایک لحاظ سے زحمت ہی ہے، ان میں کوئی نعمت والی بات یا کسی بلیسنگ والی بات نہیں کی جا سکتی۔ جو قوم جاہل ہو تو ظاہری بات اپنے علم کے جو ہے استعداد اس کے مطابق رد عمل دے گی۔ جب ان کو مسائل کی اہمیت یا ان کی گہرائی کا اندازہ ہو جائے گا تو خود بخود ان کے اندر جو ہے اعتدال پیدا ہو جائے گا۔ دوسری عصبیت بھی ہے، کئی لوگ یہ بات سمجھتے ہیں کہ اگر عصبیت کو فروغ دیا جائے گا
تو اس کے لیے لوگ ہم سے وابستہ ہیں وہ ہمارے سے وابستہ رہیں گے. اگر عصبیت نہ رہی تو یہ لوگ ہمارے سے وابستہ جو ہے نا وہ ہم سے دور ہو جائیں گے. اس لیے کئی لوگ جو ہے نا علم و تحقیق کے نام کے اوپر یہ عصبیت کو زیادہ فروغ دیتے ہیں. ویسے ہم یہ بات سمجھتے ہیں کہ اگر تحقیق علم اس چیز کو اگر آپ زیادہ اجاگر کریں تو خود بہت جہالت اور عصبیت جو ہے نا وہ کم ہو سکتی ہے. اور خاص طور پہ ایک ہی مسلک کے درمیان یہ جو بات ہے یہ بات تو میں سمجھتا ہوں کسی بھی طور پہ اس لیے درست نہیں ہے کہ پارٹی بادی یا حزبیت اس کی اسلام نے کبھی بھی حوصلہ افزائی نہیں کی. ہمارا پیغام علمی ہونا چاہیے, مثبت ہونا چاہیے, متوازن ہونا چاہیے, معتدل ہونا چاہیے. اور ہمیں حق بات کے ابلاغ کے دوران بھی نفسیاتی جو عمومی نفسیات ہیں اسے ملودیات رکھنا چاہیے تاکہ لوگوں کے جذبات یا لوگوں کی ایک جو شعور ہے اس کے اوپر کوئی منفی اثرات مرتب نہ ہو جائے, مجروح نہ ہو. اگر ہم لوگوں کو مجروح کرنے کی بجائے ان کی اصلاح کرنے کی کوشش کریں گے تو انشاءاللہ اس کے نتائج اچھے نکلیں گے. علامہ صاحب اصل میں اس وقت جو زیادہ رجحان نوجوانوں کا بھی اور ہماری جتنی بھی قوم ہے اس کا رجحان ان فتنوں کی طرف بہت زیادہ ہے. ان کی طرف تو ہم نہیں جاتے, وقت کی کمی ہے کہ فتنے بہت زیادہ ہیں. تو ایسے حالات میں ایک ہی حل ہے ہمارے پاس کہ قرآن و سنت سے جڑا جائے. تو قرآن و سنت سے یہ خاص کر قرآن سے گہری وابستگی کے لیے آپ کیا پیغام دینا چاہیں؟ دیکھیں اصل بات ہوتی ہے کہ آپ عام طور ان چیزوں سے زیادہ جڑتے ہیں جن کے ساتھ آپ کا بچپن گزرا ہو یا آپ کے والدین نے آپ کو صرف گائیڈ کیا ہو. فتنوں کا وابستگی کی اصل وجہ یہی ہے کہ ہمارا چونکہ اپنا جو علمی صلاحیت اور استعداد ہوتی ہے بڑی کمزور ہوتی ہے. تو کوئی بھی ایسی چیز جو جس کی پریزنٹیشن میں قوت ہو یا جس کو ووکل انداز کے اندر یا اسرٹیو انداز کے اندر معاشرے بیان کیا جائے تو ہم اس میں کشش محسوس کرتے ہیں. اگر ہمارے گھروں کے اندر ہمیں قرآن کی تعلیم بچپن سے دی جاتی یا ہمارے والدین نے ہمیں اس طرح ہمارا متوجہ کیا تھا تو ہمارے کو ایک سٹک موجود ہوتی ہے, ایک پیمانہ موجود ہوتا ہے جس کی روشنی ہم چیزوں کو تول سکتے. تو ہم یہ بات سمجھتے ہیں کہ فتنوں کے مقابلے کے اوپر اگر ہم اپنی اولادوں کو تیار کرنا چاہتے ہیں تو ہم ان کو بچپن سے جو ہے نا دینی تعلیمات سے راستوں پر راستہ کرنا چاہیے. اس کے آگے فتنوں کے اندر جو ہے نا 2-3 عنصر بہت زیادہ پائے جاتے ہیں. ایک اس میں کتمان حق ہوتا ہے اور ایک اس میں جو ہے نا حق و باطل کی آمیزش ہوتی ہے. تو کتمان حق جو ہے اس کو پہچاننے کے لیے پھر علم کی ضرورت ہوتی ہے اور حق و باطل کی جو آمیزش ہوتی ہے اس کو پہچاننے کے لیے علم کی ضرورت ہوتی ہے. اگر نہ ایک بندہ جو ہے ریفرنس سننے کے بعد یا حوالہ سننے کے بعد سمجھتا ہے شاید جو بات کی جا رہی ہے وہ درست ہے, لیکن بتدریج یہ بات سامنے آتی ہے علماء کی مجلس میں بیٹھنے کے ساتھ یا علم کو بڑھانے کے ساتھ کہ اس میں کتمان سے کام لیا گیا یا اس میں ٹیمپرنگ کی گئی ہے, حق و باطل کو جو ہے اس کی آمیزش کی گئی ہے. تو اس کے لیے اپنی اولادوں کو جو ہے ہمیں علم کے دیور سے ہی راستہ پر راستہ کرنا پڑے گا. اس کے علاوہ کوئی ایسا شارٹ کٹ نہیں ہے اس کی بنیاد میں فتنوں کا مقابلہ کر سکتے. دوسرا علامہ صاحب یہ کہ ہمارے ملک میں بڑی فضا ہے کہ جب بھی حالات خراب ہوتے ہیں وہ خاندانی ہوں, کاروباری ہوں یا کسی بھی طرح کی کوئی پریشانی ہوتی ہے تو فوراً ذہن یہ جاتا ہے ہر بندے کا کہ میرے اوپر کچھ کر دیا گیا ہے. آپ روحانیت سے گہرا آپ کا تعلق ہے, اس حوالے سے آپ کیا رہنمائی دیں گے کہ لوگ واقعی یہ مسائل ہیں؟ یہ چھوٹی بات ہے, اصل بات یہ ہوتی ہے نہ تو تمام مسائل کا تعلق ان اشیاء سے ہوتا ہے اور نہ ہی تمام چیزیں جو ان سے لا تعلقی کے ساتھ دعویٰ کر سکتے کلیم کر سکتے ان سے کوئی افیکٹ نہیں آیا. اس کے غیر مری اثرات کی بھی اب قسم میں کوئی ایک تو نہیں ہے. شیطانی اثرات بھی ہے, جادو کے اثرات بھی ہیں, نظر بد بھی ہے, اس کے علاوہ حسد بھی ہے. جب اتنی ساری اشیاء جو انسانی زندگی مؤثر ہوتی ہیں تو ہم ان کو بالکل ڈینائی بھی نہیں کر سکتے اور بالکل یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ ان کا کوئی جو ہے نا میٹا فزیکل ریزن نہیں ہو. ان کے فزیکل اسباب بھی ہو سکتے ہیں, جراثیم کا حملہ بھی ہو سکتا ہے یا کوئی پولوشن کے اثرات بھی ہو سکتے ہیں یا کوئی بیماری جو آپ کے کسی عضو کا ڈس فنکشن ہونے کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے. تو دونوں احتمالات کو جو ہے نا وہ مد نظر رکھنا چاہیے اور دونوں طریقے سے کسی چیز کو جانچنے کی کوشش کرنی چاہیے. تاہم اگر طبی معائنوں اور ٹیسٹوں کے بعد جو رپورٹس اگر مثبت آتی ہیں اور پھر بھی مرض یا پریشانی برقرار رہتی ہے تو پھر لامحالہ طور پہ آپ کی توجہ جو ہے نا ان ایلیمنٹس کی طرف بڑھ جاتی ہے جو آپ کی زندگی کے اندر جو میٹا فزیکل اثرات مرتب ہوتے ہیں. دوسرے علماء صاحب یہ پچھلے دنوں بہت سارے علماء جو ہیں آپ کی ان کی خبریں وفات کی اور اس طرح کے سانحات ہوئے ہیں ملک میں, اور ایک خبر یہ بھی ہے کہ صرف 2024 کے اندر 100 سے زائد علماء دنیا سے چلے گئے ہیں. تو یہ ایک بہت بڑا خلا ہے. اس خلا کو پر کرنے کے لیے مجموعی طور پر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں یہ پہلے یہ بات ہوئی ہے کہ والدین اور اساتذہ ان کی ذمہ داری ہے کہ مزید علماء تیار کریں, وگرنہ حدیث مبارکہ کی بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے علم کو علماء کے ذریعے قبض کر لے گا. کتابیں تو موجود ہوں گی لیکن ان کے پر جس کا استحضاء رکھنے والے یا ان کو صحیح طور پر سمجھنے والے علماء جو ہے نا وہ بتدریج کم ہوتے جائیں گے. تو لامحالہ جب علماء کم ہوں گے تو جن کا علم محدود ہوگا وہ صحیح طور پہ تمام
اس موضوع سے متعلق آثار سے ناگہان کی وجہ سے صحیح نتائج جو ہے نا وہ اخذ نہیں کر سکیں گے، اور نتیجتاً جو ہے نا وہ جہالت کی وجہ سے لوگوں کو مس گائڈ کریں گے۔ ہمارے سامنے بہت سے فتنوں کی مثالیں ایسی ہیں جو کتاب و سنت کا نام تو لیتے ہیں، لیکن کتاب و سنت کی تعلیمات سے کچھ چیزوں کو چھپا لیتے ہیں، اور کچھ چیزوں کو جو ہے نا اپنی مرضی سے زیادہ اس کو جو ہے نا اس پر سٹرس دے کے اس سے اپنی مرضی کے نتائج جو ہے نا ان کو نکالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ باتیں تمام کی تمام باتیں، ان کا چیلنج کا ایک ہی جواب ہے کہ ہر محلے میں، ہر علاقے میں ایسا جو ہے نا دارا یا سے مدارس یا مساجد ضرور ہونی چاہیے جہاں پہ علم کی ترسیل کا کام جو ہے نا اچھے طریقے سے جاری رکھا جا سکے۔ جی بہت شکریہ۔ اچھا علامہ صاحب، یہ قرآن و سنت موومنٹ کی جو اس کی بنیاد کن مقاصد کے تحت رکھی گئی، اور آپ کیا سمجھتے ہیں کتنے ہم اس میں کامیاب ہوئے ہیں، اور کیا مزید آپ کے عزائم ہیں؟ لیکن قرآن و سنت موومنٹ بنیادی طور پر یہ بات میں بلیو کرتی ہے کہ ہماری زندگی کے انفرادی سے لے کے اجتماعی اور معاشی سے لے کے سیاسی مسائل کا کتاب و سنت بستگی میں پہنا ہے۔ اس وقت یہ پوزیشن ہے کہ علماء جو کتاب و سنت کا اصل وارث ہے وہ بھی سیاسی اعتبار سے جو ہے نا اسلام کا جو پراپر ایجنڈا ہے، اللہ کی حاکمیت یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغامات کا جو تنفیذ ہے، اس کے بارے میں لہت و لال سے کام لیتے ہوئے یا اس کے بارے میں پر امید نظر نہیں آتے، تو وہ احمد البلیت ہیں، اور عام طور پہ چھوٹی بڑی بڑائی کے چکر میں جو ہے نا وہ یہ باتیں کہہ کے نا ان میں سے ایک چیز کو چننے کی دعوت دیتے رہتے ہیں۔ حالانکہ ہمارا اصل کام جو ہے کہ عین ممکنہ استعاری حالات میں کئی مرتبہ ایسی نوبت آ جاتی ہے کہ ہم چھوٹی بڑائی کو چننے میں مجبور ہوتے ہیں، لیکن یہ عارضی بات ہوتی ہے، یہ دائمی علاج نہیں۔ دائمی علاج تو یہ ہے کہ لوگوں کو جو ہے نا کتاب و سنت گائیڈ کیا جائے۔ تو ہم یہ بات سمجھتے ہیں مسلم لیگ تحریک انصاف پیپل پارٹی اصل جو ہے نا مسلمانوں کے مسائل کا حل نہیں ہے بلکہ کتاب و سنت میں پنہا ہے۔ لیکن جب ہم ان پارٹیوں میں لچک والا رویہ رکھتے ہیں یا نرم رویہ رکھتے ہیں تو ظاہری بات یہ ہے کہ متبادل کی طرف لوگ جو ہے نا متوجہ نہیں ہوں گے۔ تو ہمیں ان لوگوں سے کلی اطاعت طلبی اختیار کرتے ہوئے اسی ماحول کے اندر، اسی پچ کے اوپر، اسی گراؤنڈ کے اوپر جو ہے نا کتاب و سنت کی عملداری کی بات بھی کرنی چاہیے۔ دنیا کے کئی مقامات کے اوپر بطور ایک یعنی کہ سیاسی نظام کے اسلام غالب آیا ہے۔ افغانستان کی مثال ہمارے سامنے ہے، بنگلہ دیش کی مثال ہمارے سامنے ہے، اسی طرح مالدیپ کی مثال ہمارے سامنے ہے، برونائی کی مثال ہمارے سامنے ہے۔ تو اتنے ملکوں کے اندر اگر اسلامی نظام کی عملداری جو ہے وہ رہ سکتی ہے تو سرزمین پاکستان سے کیا ہوگا؟ مقصد ہی کتاب و سنت کا جو نفاذ تھا اور لا الہ الا اللہ کی عملداری تھی، تو اس کے اندر کیوں نہیں ہم یہ بات سمجھتے کہ یہ کام کیوں نہیں ہو سکتا۔ لیکن یہ کام جب ہی ہوگا کہ ایسے کچھ ادارے یا کچھ جماعتیں معاشرے موجود ہوں جو لوگوں کو متوجہ کریں اس سمت میں۔ اگر ہم متوجہ نہیں کریں گے تو وہ جو قرآن جی نے فیصلہ کیا ہے کہ آپ جو ہے نا تذکیر کریں، فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، کہ تذکیر سے مومنوں کو نفع حاصل ہوتا ہے۔ تو ہم یہ بات سمجھتے ہیں کہ مسلمانوں کی منفعت اسی بات میں ہے کہ ان کو احساس دلایا جائے کہ جو چیزیں آپ نے فوکس نہیں، آپ میں پہلے فوکس میں نہیں، اب ان پر جو ہے متوجہ ہو جائے ان کی طرف۔ تو انشاءاللہ قرآن و سنت موومنٹ جو ہے نا اس سے لوگوں کو رغبت لا رہی ہے، اور ہر شہر کے اندر ہمارے اچھے یونٹ جو ہے اس وقت بھی اللہ کے فضل و کرم سے بن رہے ہیں، اور ہم توقع کرتے ہیں کہ مستقبل میں انشاءاللہ نہ صرف یہ کہ یہ منظم جماعت کی شکل اختیار کر جائے گی، بلکہ انشاءاللہ ہم فکری، سیاسی اور جو ہے ایک جو ہے یعنی نظریاتی کشمکش کی پوزیشن میں انشاءاللہ آئیں گے۔ جی بہت شکریہ علامہ صاحب، آپ نے وقت دیا۔ تو جی ناظرین، آپ نے باتیں سنی علامہ صاحب کی، آپ جانی پہچانی شخصیت ہیں، آپ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، بطل حریت ہیں، اور ہر فورم پہ آپ کی للکار ہے، اور بڑے جوش اور جذبے سے ہر بات کہہ دیتے ہیں، اور جو حق بات ہے وہ کہنا جانتے ہیں، اور یہ ان کو وراثت میں ملی ہے۔ اللہ پاک ان کی زندگی دراز فرمائے، ان کی حفاظت فرمائے، اور جو باتیں کی ہیں وہ بڑی فکر انگیز ہیں اور ان پر عمل کی فوری ضرورت ہے۔ بہت شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا، ہمیں دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔